آئیے دیکھتے ہیں پڑوسی کو تکلیف دینا. اب ہم نے دیکھا کہ اس کے کام نہ آنا برا ہے، تو من باب اولا اس کو تکلیف دینا اس سے زیادہ برا ہوگا. یعنی ایک آدمی کی نفی ہو رہی ہے کہ پڑوسی اس کے پاس آیا نہیں کھانا دو، بلکہ وہ اپنے گھر میں بھوکا ہے، لیکن یہ جانتے بوجھتے اس کا تعاون نہ کرے، اس کے ساتھ ہمدردی نہ کرے، تو یہ اتنا برا ہے کہ اس کے ایمان کی نفی ہو رہی ہے. اب یہ آدمی اس کے کام آنے کی بجائے اس کو تکلیف دینے لگے تو آپ سوچئے کہ کتنا زیادہ برا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ آدمی اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. کون؟ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اگر ایمان ہے تو، نہیں ہے جو جی میں آئے کرے. یعنی اگر تکلیف دے رہا ہے تو گویا ایسا آدمی اس کے پاس کوئی ایمان ہی نہیں ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو تکلیف نہ دے، کہ تو اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے، آخرت کے دن کو مانتا ہے کہ وہاں پر بدلہ دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد بھی تو تکلیف دیتا ہے پڑوسی کو، تو کیسا ایمان ہے تیرا؟ تیرا ایمان صحیح نہیں ہے، تیرے ایمان میں کمزوری ہے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ابو شریح کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا، اللہ کی قسم وہ ایمان نہیں لایا. 3 بار قسم کھا کے کہا وہ ایمان نہیں لایا. کون؟ قیل ومن یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون ایمان نہیں لایا؟ قال الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ رہے، جس آئے دن شرارت کچھ نہ کچھ کرتا، آئے دن کچھ نہ کچھ شرارت کرتا ہو، پڑوسی کو ایک طریقے سے دوسرے تیسرے طریقے سے کچھ نہ کچھ مصیبت دیتا ہو، تکلیف دیتا ہو، دکھ دیتا ہو، پریشانی ستاتا ہو، ایسا آدمی اللہ کی قسم مجھ پر ایمان نہیں لایا. پڑوسی کو ستانا، اس کو پریشان کرنا، یہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی بغیر ایمان والا ہے، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے. لہٰذا ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک انسان اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے.